لوگ اس کے اوپر اعتراضات جو کرتے ہیں جب وہ شروع ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں دیکھیں یہ جو تم میلاد کرتے ہو، میں نے پچھلے اس وقت یہ بتا دیا تھا آپ کو کہ اصل مسئلہ ہے ذات کا۔ وہ کہتے ہیں کہ ذات جو ہے نا اس کا ذکر نہ کیا جائے، کیوں؟ کہیں لوگ بت نہ بنا لیں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اب اس کے اوپر وہ ایکسکیوزز کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تم 12 کا جو کرتے ہو، پہلی تو بات ہم نہیں کہتے 12 کو، ہم کہتے ہیں پورا سال کریں، ربیع الاول میں کریں، دوسرے مہینوں میں بھی کریں، اور ربیع الاول میں کرنے کا خاص سبب ہے کہ چونکہ آپ دنیا میں تشریف اس مہینے میں لائے ہیں اس لیے وہ کرتے ہیں۔ اب وہ جو ایکسکیوزز کرتے ہیں ان کو یہ بات پسند نہیں آتی تو وہ ٹھا بھی کرتے ہیں، پھر اس کے اوپر ایک علمی دلائل لاتے ہیں۔ اور علمی دلائل کیا ہے؟ علمی دلائل یہ لاتے ہیں کہ تم یہ جو کر رہے ہو نا ربیع الاول کو، تمہارا ذہن ٹھیک نہیں ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو 12 ربیع الاول کو پیدا ہی نہیں ہوئے۔ اب وہ یہ لاتے ہیں، پہلے میرے ذہن میں یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو پیدا نہیں ہوئے تو شاید ان لوگوں کے پاس بڑی کوئی دلائل ہوں گے اس بات کے، لیکن وہ دلیل نہیں بنتی۔ اس بارے میں شبلی نعمانی کی جو کتاب ہے سیرت النبی، اس کو میں نے دیکھا، قاضی سلیمان منصور پوری رحمۃ اللہ عالمین جو ان کی کتاب ہے ان کو دیکھا، میں نے کہا یہ بندے جو ہیں دونوں، ان کا میں اس لیے نام لے رہا ہوں کہ یہ دونوں بندے جو ہیں نا، یہ ان کا لوگوں کے ذہن میں ہے کہ ان کا تاریخ کے اوپر بڑا مطالعہ ہے، ان کو دوسری زبانیں بھی آتی تھی، تو قاضی سلیمان منصور پوری جج بھی تھے، اور جب کوئی جج کام کرتا ہے لکھتا ہے تو وہ جج کے ذہن سے برین سے لکھتا ہے، وہ تمام شہادتوں کو اکٹھا کرتا ہے۔ تو میں وہ جج سمجھ کر نا قاضی سلیمان منصور پوری کو کہ یہ ایک جج بندہ ہے، اس کو انگریزی بھی آتی ہے، یہ قابل دھیان بھی ہے، تو یہ کام ہے، تو اس لیے میں ان کو دیکھتا ہوں۔ تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی اس بات کے اوپر کہ انہوں نے کیا حوالہ دیا۔ وہ کہنے لگے مصر کے اندر ایک بندہ ہے فلکیات کا، وہ ماہر ہے، تو اس نے جوڑ کر کے نا حساب کر کے تو اس نے بتایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے۔ اللہ اکبر! اچھا، ہمارا اس کے اوپر کوئی زور نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ 12 ربیع الاول کی بجائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہے وہ 9 ربیع الاول کو پیدا ہوا ہے تو ہم نے میلاد 9 کو کرنا ہے، تو ہمیں اس پر بھی کوئی اعتراض نہیں ہے۔ مولانا محمد مرچھروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ تم یہ کوشش کرتے ہو بتانے کی ہمیں کہ حضور پیدا 9 کو ہوئے ہیں، 8 کو ہوئے ہیں، 7 کو ہوئے ہیں، 2 ربیع الاول کو ہوئے ہیں، اور 12 کو ہم کہتے ہیں 12 کو ہوئے ہیں، تو چلو آپ ایسا کریں، ہم 12 کو میلاد کر لیا کریں گے، تم 9 کو ربیع الاول کو میلاد کر لو، 8 کو کر لو، فلاں جس طرح کو بھی ہے۔ تو ہمارا اس کے اوپر کوئی ضد نہیں ہے، اگر ان کے خیال میں ہے تو ٹھیک ہے، وہ اس کو کر لیں، لیکن سوال یہ ہے کہ سیرت النبی کا جلسہ وہ بھی 12 کو ہی کرتے ہیں۔ اگر 9 اور 8 کی اتنی بات ہے تو پھر وہ اس طریقے کو کریں، تو کیا صحابہ نے وہ سارے جلسے کیے تھے جو وہ کر رہے ہیں؟ اب وہ جو قاضی سلیمان منصور پوری انہوں نے لکھا، مصر کا ایک بندہ اور وہ نجومی، سبحان اللہ، اور نجومیوں کے کہنے پر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کو مان لیں کہ وہ 9 ربیع الاول کا ہے، نجومیوں کے کہنے پر۔ ایک طرف ہو ہماری تاریخ اسلام، ایک طرف ہو محدثین، اور ایک طرف ہو ایک مصر کا نجومی، تو وہ مصری نجومی کو کیوں مانے بھائی؟ خدا نہ کرے اگر ہم نے یہ کیا ہوتا کہ ایک طرف روایات ہوتی اور دوسری طرف کسی نجومی کی بات ہوتی، کسی نعت خاں کی بات ہوتی، کسی عام بندے کی بات ہوتی، تو ہمیں دن دیہڑے پھانسی پہ لٹکا دیا جاتا کہ تم اتنے جاہل ہو، اتنا تمہیں کچھ نہیں آتا، تمہیں پتہ نہیں ہے، تم نجومی کی بات مان رہے ہو، روایات کو نہیں دیکھ رہے، ابن کثیر کو نہیں دیکھ رہے، ذہبی کو نہیں دیکھ رہے، فلاں کو نہیں دیکھ رہے، تم نے یہ کیسے کر لیا؟ لیکن اللہ کی شان دیکھیں کہ وہ خود سب روایات کو چھوڑ کر اس نجومی کی بات پہ تلے ہوئے ہیں، اور ایک جج بندہ قاضی سلیمان منصور پوری، معلوم نہیں عدالتوں میں کیسے فیصلے کیے ہوں گے، اب وہ فیصلہ کر رہا ہے، ساری روایات سامنے، اور سب روایات کو ترک کیا، شبلی نعمانی نے سب روایات کو ترک کیا اور اس کی پاشے کے پیچھے پڑ گئے جی وہ فلکیات کا ماہر ہے۔ تو ہمارے جو فلکیات کے ماہر ہیں انہوں نے بھی اس کے اوپر کام کیا، وہ کہتے ہیں نہیں فلکیات کے حساب سے 12 ربیع الاول بنتی ہے۔ پھر میں کہتا ہوں کہ اگر 12 کو نہ مانے تو اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ جو ایکسکیوز کیا جاتا ہے نا، یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں تھوڑا سا۔ یہاں میں آپ کو 1-2 حوالے دے دیتا ہوں تاکہ آپ کو یہ اندازہ ہو جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے نا وہ کب پیدا ہوئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اوپر لکھے جانے والی سب سے پہلی کتاب موسیٰ بن عقبہ کی ہے، اور اس کے بعد دوسری کتاب محمد بن اسحاق کی ہے، جو بعد میں ان کے شاگرد نے سیرت النبی ابن اسحاق کے نام سے جس کو ترتیب دیا۔ امام ابن حشام اسی اس کے اندر سیرت النبی باب میلاد النبی کے اندر لکھتے ہیں کہ ولدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الاثنین لاثنتی عشرۃ لیلۃ خلت من شہر ربیع الاول عام الفیل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سوموار کے دن ربیع الاول کی راتیں 12 راتیں گزرنے کے بعد عام الفیل میں ہوئی۔ 12 راتیں گزرنے کے بعد 12 ربیع الاول کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت۔ یہ لکھ رہے ہیں محمد بن اسحاق، امام ابن حشام، سیرت پر لکھے جانے والی پہلی کتاب۔ امام ابن جریر الطبری کہتے ہیں
ولد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الاثنین عام الفیل لاثنتی عشرۃ مضت من شہر ربیع الاول، ربیع الاول کے مہینے میں 12 ربیع الاول تاریخ تھی، پیر کا دن تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں امام ابن جریر الطبری کی بات ہے۔ اس کے بعد امام ابن حبان نے اپنے صحیح ابن حبان میں، جس کو جب اسے ابن حبان سے روایتیں پیش کرنی ہوتی ہیں نا قرات خلف الامام کی، کہ امام کے پیچھے قرات کرنی چاہیے، تو ہمارے دوست اس کا نام لیتے ہیں صحیح ابن حبان، صحیح ابن خزیمہ، اس میں جو لکھا ہے وہ صحیح ہے۔ تو اگر وہ قرات خلف الامام کے وقت اس کو صحیح ابن حبان کہتے ہیں نا، تو آج بھی سنیں صحیح ابن حبان، وہ جو ہے نا امام ابن حبان، وہ کتاب الثقات میں کیا لکھتے ہیں، کہتے ہیں ولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم عام الفیل یوم الاثنتین لاثنۃ عشرۃ لیلۃ مضت من شہر ربیع الاول۔ وہی بات ہے کہ ربیع الاول کے 12 کو پیر کے دن حضور پیدا ہوئے۔ امام حاکم نے اور ذہبی نے اس کی موافقت کی ہے، اور امام بہقی نے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لاثنتی عشرۃ لیلۃ مضت من شہر ربیع الاول، وہ بھی اسی طرح فرماتے ہیں۔ اسی طرح یہ دیگر محدثین ان کے میں حوالے کو چھوڑ رہا ہوں، امام ابن عساکر نے یہی کہا، اور علامہ ذہبی نے تلخیص کے اندر یہ کہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت 12 ربیع الاول کو ہوئی ہے۔ اب یہ تھے ایکسکیوزز جو بتائے جا رہے تھے، میں اس پر زیادہ زور نہیں دینا چاہتا تھا، لیکن میں نے دیا اس لیے کہ ایک جج کی حیثیت کا آپ کو پتہ چل جائے۔ علامہ شبلی نعمانی، علامہ فہامہ فلاں فلاں وہ کہا جاتا ہے، وہ جتنی بھی باتیں کہی جائیں ہمیں اس سے کیا ہے، کوئی کچھ بھی کہہ سکتا ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ یہ ایکسکیوز کیا جاتا ہے۔